بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں راجہ تصدق۔ میرے یوٹیوب چینل راجہ تصدق میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے پروگرام مرشد ہب میں کرونا اور احتراف کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ 3-4 ماہ سے ہر طرف کرونا کا شور ہے۔ باقی ملکوں کی نسبت اللہ کا شکر ہے ہم پھر بھی بہت محفوظ ہیں۔ ہمارے ہاں ہلاکتیں بھی کم ہیں اور مریضوں کی تعداد بھی نسبتاً کم ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق آنے والے دن، آنے والے ہفتے ہمارے لیے بہت سخت اور مشکل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ہر لحاظ سے احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھنا ہوگا، انہیں فالو کرنا ہوگا اور ان پہ ہر صورت امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی۔ ناظرین اکرام، قطع نظر اس بحث کے کہ یہ ایک وبائی مرض ہے یا کوئی بایولوجیکل وار، سرداسے سے نکلتے ہوئے چونکہ ہماری اپنی حکومت کا فوکس دیگر ملکوں کی طرح یہ ہے کہ یہ ایک وبائی مرض ہے اور اس کے ساتھ ایک وبائی مرض کی حیثیت سے مقابلہ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ لڑنا ہوگا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس لحاظ سے حکومت وقت کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق ہر شہری کو اپنا ایک نہایت ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور اسی طرح ہمیں باہمی مل کر ایک اچھا معاشرہ اور سوسائٹی کے انداز میں حکومت کی مدد کرنی ہوگی۔ ناظرین اکرام، گزشتہ 1-1.5 ماہ سے ہم کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر دیانتداری سے تجزیہ کیا جائے تو ہم نے ان دنوں میں 5 سبق حاصل کیے ہیں۔ پہلا سبق ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ایک فوٹوگرافر کی مثال پیش کروں گا۔ ناظرین اکرام، ایک فوٹوگرافر نے اپنی دکان کے باہر ایک بورڈ لگایا تھا جس کے اوپر 3 تحریریں درج تھی۔ نمبر 1 کہ 20 روپے میں جیسے ہیں ویسا فوٹو بنوائیں۔ نمبر 2 30 روپے میں آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا فوٹو بنوائیں۔ نمبر 3 اور 50 روپے میں آپ لوگوں کے سامنے جیسے دکھنا چاہتے ہیں ویسا فوٹو بنوائیں۔ ناظرین، جب فوٹوگرافر کی موت ہونے لگی تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، سب کو بلایا اور کہا کہ فوٹوگرافک پروفیشن کا میں نے ایک نچوڑ نکالا ہے کہ میری زندگی میں 90% سے زیادہ میرے کسٹمر ایسے آئے جنہوں نے 50 روپے میں فوٹو بنوایا۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم بظاہر جیسے ہیں ویسے دکھنا نہیں چاہتے، ہم نے مصنوعی طور پر اپنے چہرے پہ ماسک لگائے ہوئے، ہمارا اندر کا انسان کچھ اور ہوتا ہے اور ہم بالکل انٹائرلی اس کی دوسری تصویر سب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ انسان کو اپنی حقیقت نہیں چھپانی چاہیے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی دکھنا چاہیے اور اسے ویسا ہی بیہیو کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارا پہلا سبق ہے اور ہمیں اس سے بہت گہرائی سے سبق حاصل کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اوپر جو ہم نے ایک مصنوعی خول چڑھایا ہوا ہے، ماسک پہنا ہوا ہے، اسے اتار دیں اور اپنی اصلیت کو ظاہر کر کے ہم اپنی ویسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 دوسرا سبق۔ ناظرین اکرام، ہم ان دنوں میں گھر رہ کے آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے، باہر جانے میں ذرا سستی کی وجہ سے، یا ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ سادگی اختیار کریں، اس کی وجہ سے ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہم نے کفایت شاری کی ہے، ہم نے سادہ کھانے کھائے ہیں، ہم نے کم خرچ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی سبق کو ہم اگر آپ آنے والی زندگی کے لیے سامنے رکھیں تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہوگی۔ ہم اپنی زندگی کو اور سادہ بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3 سبق۔ ناظرین، مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے سماجی رابطے محدود ہو گئے ہیں، ہمارا آنا جانا محدود ہو گیا ہے۔ ہم زیادہ ٹیلی فون پر اپنے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم نے 2 چیزیں دیکھی۔ نمبر 1، ہم نے پیٹرول کے یا ٹرانسپورٹیشن کے ہیڈ میں معقول پیسے بچائے، اور نمبر 2، ہم نے قیمتی وقت بھی بچایا ہے۔ ناظرین، اگر آنے والے وقت کے لیے، آنے والے دنوں میں ہم یہی سبق سیکھ لیں کہ ہم ان 2 چیزوں کو جو ہم نے سیونگ کی ہے، ہم اس کو انسانی زندگی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں گے، خرچ کریں گے، اور دوسری بات جو ہم نے وقت بچایا ہے ہم اس کو اور پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسٹڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، عبادت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا سبق،
ناظرین، چوتھا سبق میں بتانے سے پہلے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ 2-3 عقیدت مند رابعہ بصری سے ان کے گھر ملنے آئے۔ دیکھا تو بی بی صاحبہ گوشت کا ایک ٹکڑا لیے اسے دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ عقیدت مندوں نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ، آپ گوشت دانتوں سے کیوں کاٹ رہی ہیں جبکہ چھری موجود ہے، چھری سے آپ اسے آرام سے کاٹ سکتی ہیں؟ تو ان کا جو جواب تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں چھری استعمال کروں تو یہ گوشت کے ساتھ ساتھ کہیں میرے اور میرے رب کے تعلق کو نہ کاٹ دے، کیونکہ چھری کا کام ہی کاٹ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف مختلف طرح کی چھریاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنا کام بہت طریقے سے کر رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا چوتھا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں ان چھریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ یہ ہمارا اور ہمارے رب تعالیٰ کا تعلق نہ کاٹ سکے، نہ توڑ سکے۔ اور 5واں سبق، اتفاق سے پھر مجھے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن وہ بی بی صاحبہ گھر سے باہر نکلیں تو دیکھا کہ ایک نوجوان سر پہ پٹی باندھے آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے، سر پہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، میں نے اس خاطر پٹی باندھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا تقریباً 30 سال۔ انہوں نے پوچھا کہ 30 سال تم ٹھیک رہے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ بالکل ٹھیک رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ 30 سالہ زندگی میں کیا تم نے شکر گزاری کی کبھی پٹی بھی اپنے ماتھے پہ باندھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک دن سر میں درد ہوا ہے تو اپنے سر پہ پٹی باندھ لی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے ناظرین، ہمیں یہ اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے حضور صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان کا کام ہے گناہ کرنا، اور رب تعالیٰ خود کہتے ہیں گناہ کرو اور کرو، آسمان کی چھت تک گناہ کرتے جاؤ، معافی مانگو، دل سے معافی مانگو، میں معاف کروں گا۔ ناظرین اکرام، وقت کے اس انتہائی وقت کے نازک وقت پر ہمیں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ ہو کر اعتراف کرنا ہے۔ کس چیز کا اعتراف؟ کہ رب تعالیٰ ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم گستاخ بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور دانستہ ہوئی ہیں، نادانستہ ہوئی ہیں، لیکن رب تعالیٰ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کے سامنے سب سے پہلے میں اعتراف کرتا ہوں، اس میرے ملک پہ، اس قوم پہ جو مصیبتیں آئی ہیں، این ممکن ہو میری وجہ سے آئی ہو، میری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہو۔ میں آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے سب سے پہلے میں خود معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے، دعا ہے، آئیں مل کے کہ رب تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگیں۔ رب تعالیٰ سب مصیبتیں ختم کر دیں گے، رب تعالیٰ سب مشکلیں ختم کر دیں گے۔ ہمیں اس بحث میں نہیں جانا کہ یہ بیماری دیگر ملکوں بھی ہے، وہاں پر کیا حالات ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں۔ ہمیں اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ اپنے ساتھ تعلق اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔